کیا میر رضا کیس کا حال بھی مصطفیٰ عامر قتل کیس یا ناظم جوکھیو قتل کیس جیسا ہوگا؟ کیا نئی تفتیشی ٹیم یہ ثابت کر سکے گی کہ میر رضا کو قتل کیا گیا یا معاملے کو خودکشی قرار دے کر کیس بند کر دیا جائے گا؟ پولیس میر رضا اور زبیر الدین کے کیسز میں مماثلتیں تلاش کر رہی ہے۔ میر رضا کی ایپل واچ سے کیا ملا ہے؟ اس نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ کب ڈیلیٹ کیا؟ میر رضا کے سندھ حکومت کی ایک اور بڑی نااہلی سامنے لے آیا ہے، ایک ایسی نااہلی جو ارمغان کیس کے وقت بھی سامنے آئی تھی۔ کیا سندھ حکومت اپنی نااہلی تسلیم کرے گی یا اس پر ایک دفعہ پھر پردہ ڈال دیا جائے گا؟ یہ سب اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ میر رضا کیس کی تفتیش انٹیلیجنس اداروں نے بھی شروع کر دی ہے۔ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ کیا میر رضا کیس کا حال بھی مصطفیٰ عامر قتل کیس یا ناظم جوکھیو قتل کیس جیسا ہوگا؟ وہی تفتیشی افسران جنہوں نے ارمغان کیس اور ناظم جوکھیو قتل کیس خراب کیا، اب میر رضا کیس کی تفتیش کریں گے۔ کیا نئی تفتیشی ٹیم یہ ثابت کر سکے گی کہ میر رضا کو قتل کیا گیا یا معاملے کو خودکشی قرار دے کر کیس بند کر دیا جائے گا؟ میر رضا کی ایپل واچ سے کیا ملا ہے؟ اس نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ کب ڈیلیٹ کیا؟ میر رضا کے سندھ حکومت کی ایک اور بڑی نااہلی سامنے لے آیا ہے، ایک ایسی نااہلی جو ارمغان کیس کے وقت بھی سامنے آئی تھی۔ کیا سندھ حکومت اپنی نااہلی تسلیم کرے گی یا اس پر ایک دفعہ پھر پردہ ڈال دیا جائے گا؟ انصاف کی جانب پہلا قدم ہی اس وقت اٹھتا ہے جب کسی جرم کے بعد شواہد کو ضائع ہونے دینے کی بجائے انہیں جمع کر لیا جائے، لیکن میر رضا کیس میں تو ایسا نہیں ہو سکا۔ کیا پولیس کی نئی تفتیشی ٹیم مقررہ وقت میں شواہد اکٹھے کر کے تفتیش مکمل کر پائے گی یا عدالت سے مزید وقت لیا جائے گا؟ یہ سب اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ میر رضا کیس کی تفتیش انٹیلیجنس اداروں نے بھی شروع کر دی ہے۔ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرا کام پسند ہے اور آپ نے اب تک میرے چینل FIR اور ڈے نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ میر رضا کیس کا مصطفیٰ عامر قتل کیس یا ناظم جوکھیو قتل کیس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ میں نے انٹرو میں ان دونوں کیسز کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یقیناً آپ چونک گئے ہوں گے اور ممکن ہے آپ کے ذہن میں پہلا خیال ہی یہ آیا ہو کہ لیجئے میں بھی اوروں کی طرح ویوز کے چکر میں پڑ گیا ہوں۔ نہیں جناب، میں کسی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں۔ آئیے آپ کو وہ بنیاد سمجھاتا ہوں۔ مصطفیٰ عامر کو 6 جنوری 2025 کو ارمغان نے اپنے گھر میں تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد دریجی لے جا کر اسی کی کار میں زندہ جلا دیا تھا۔ وہ شریک ملزم شیراز کے ساتھ کبھی پیدل چلتا ہوا اور کبھی لفٹ لیتا ہوا واپس کراچی پہنچا تھا اور پھر اگلے ہی روز اسکردو چلا گیا تھا، اور جب اسے کراچی میں حالات معمول پر آتے نظر آئے تو 5 فروری 2025 کو وہ واپس کراچی آ گیا تھا اور 8 فروری 2025 کو پولیس اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ارمغان نے پولیس پر فائرنگ کی جس سے DSP سمیت 2 اہلکار زخمی ہوئے اور چند ماہ پہلے وہ DSP بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ پولیس نے 8 فروری 2025 کو ارمغان کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے خلاف درجنوں ثبوت موجود تھے، لیکن پولیس نے تفتیش میں اتنے نقص چھوڑے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو پولیس کو خط لکھ کر تفتیش کے طریقے سمجھانا پڑے تھے۔ پولیس کو سمجھایا گیا تھا کہ وہ کیس سے متعلق ہر جگہ اور ہر چیز کی تصویریں بنائیں، CCTV اور DVR سے حاصل کی گئی ویڈیوز کو کیس کا حصہ بنائیں، چین آف ایونٹ کے لیے نیو ایئر نائٹ سے لے کر ملزمان کی گرفتاری تک تمام شواہد اور ثبوتوں کو ایک ترتیب میں لائیں، کیس سے متعلق ہر شخص کا موبائل فون کا کال ڈیٹا ریکارڈ لے کر آئیں اور کیس سے متعلق تحویل میں لیا گیا سارا سامان بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر فورنزک کے لیے بھیجیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اس سے کیس کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پروسیکیوشن کے اس خط میں اور بھی بہت کچھ تھا۔ مزید جاننے کے لیے آپ میری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا تھمبنیل اس وقت اسکرین پر موجود ہے۔ جانتے ہیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے یہ خط کسے لکھا تھا؟
مصطفیٰ عامر قتل کیس کے تفتیشی افسر انسپکٹر محمد علی کو، وہی انسپکٹر محمد علی جسے اب میر رضا قتل کیس کی نئی تفتیشی ٹیم میں بطور انویسٹیگیٹر شامل کر لیا گیا ہے۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس پچھلے 1.5 سال سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پینڈنگ ہے، اور گزشتہ دنوں مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیہہ عامر نے انصاف ملنے میں تاخیر پر سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں اگر ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ ارمغان کی جانب سے جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، کبھی اس کی والدہ اس کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ قائم کرنے کی درخواست، تو کبھی اسے ذہنی مریض ثابت کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ سے معائنے کی درخواست دائر کر دیتی ہیں، تو کبھی ارمغان جج پر ہی عدم اعتماد کرتے ہوئے کیس کسی دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقدمے کی 2 سماعتوں پر تفتیشی افسر یعنی انسپکٹر محمد علی عدالت میں موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے کیس کی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی۔ وجیہہ عامر نے سندھ ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کو ہدایت کی جائے کہ وہ قانون کے مطابق اس کیس کی جلد سماعت کر کے فیصلہ سنائے۔ وجیہہ عامر نے ارمغان کی والدہ سارہ خان کو بھی اس درخواست میں پارٹی بنایا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ ارمغان کی والدہ جو نہ تو اس کیس میں ملزم ہیں اور نہ ہی پارٹی، انہیں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی کارروائی کے دوران غیر ضروری مداخلت سے بھی روکا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے وجیہہ عامر کی درخواست پر انسداد دہشت گردی کی ماتحت عدالت سے تفصیلی رپورٹ مانگ لی ہے کہ بتایا جائے کہ کیس کی جلد سماعت نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا ذکر نکلا ہے تو چلتے چلتے آپ کو اس کیس کی ایک لاسٹ اپڈیٹ بھی دے دوں۔ میرے کئی ویور اس کیس کی اپڈیٹ مانگتے رہتے ہیں، تو جناب ارمغان نے اپنا وکیل تبدیل کر لیا ہے، اور نئے وکیل ہیں جاوید میر ایڈوکیٹ، اور ہفتہ 15 اگست کو اس کیس میں ایک اہم اپڈیٹ آئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ارمغان کی ایک اہم درخواست مسترد کر دی ہے۔ ارمغان نے اس درخواست میں یہ استدعا کی تھی کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس دہشت گردی کا کیس نہیں، لہٰذا اس میں سے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ نکال کر اسے سماعت کے لیے سیشن عدالت بھیج دیا جائے۔ ارمغان کے نئے وکیل نے اس درخواست کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا، جس پر عدالت نے درخواست نان پروسیکیوشن پر مسترد کر دی ہے، جبکہ عدالت نے وجیہہ عامر کی ایک اور اہم درخواست منظور کر لی ہے۔ وجیہہ عامر نے ارمغان کے خلاف ڈی ایس پی سمیت 2 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دینے کے مقدمے اور اسلحے کی برآمدگی کے 4 دیگر مقدمات کو مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ساتھ چلانے کی درخواست کی تاکہ الگ الگ فیصلوں سے انصاف کی فراہمی متاثر نہ ہو۔ وجیہہ عامر کی درخواست منظور ہو جانے سے اب ارمغان کے خلاف 5 مقدمات ایک ساتھ چلیں گے، اور اگر انسپکٹر محمد علی کیس ثابت کر سکے تو شاید ارمغان کو سزا بھی ہو جائے۔ میر رضا کیس پر واپس آنے سے پہلے ذرا کچھ بات ناظم جوکھیو قتل کیس پر بھی کر لیتے ہیں، اور اس کا میر رضا کیس سے کیا لنک بنتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ناظم جوکھیو تو آپ کو یاد ہوگا ہی، ملیر کا ایک سوشل ورکر جس نے سرداروں کی مخالفت مول لی تھی۔ ناظم جوکھیو نے نومبر 2021 میں علاقے میں غیر ملکی افراد کی جانب سے تلور کا ممنوعہ شکار کھیلنے کی ویڈیو بنائی تھی اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی تھی۔ یہ غیر ملکی افراد مہمان تھے جام عبد الکریم اور جام اویس کے۔ ایک بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کا MNA اور دوسرا MPA تھا۔ ناظم جوکھیو کو اپنے کیے کی سخت سزا ملی تھی، اور 3 نومبر 2021 کو ملیر کے ایک فارم ہاؤس سے اس کی لاش ملی تھی، جس کے پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا تھا کہ اس پر بدترین تشدد کیا گیا۔ اس کے سر، چہرے، کمر، سینے اور ہاتھوں پر تشدد کے نشانات پائے گئے تھے۔ یہ فارم ہاؤس جام اویس کا تھا۔ ابتدا میں جام اویس سمیت متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا، اور پولیس نے جنوری 2022 میں جب اس کیس کا فائنل چلان عدالت میں پیش کیا تو جام اویس اور جام عبد الکریم دونوں اس کیس میں ملزم بنائے گئے تھے، لیکن پھر کیس میں انٹری ہوئی ایک نئے کردار کی، انسپکٹر سراج لاشاری، مقدمے کے تفتیشی آفیسر، جنہیں مشتبہ باجوہ کو ہٹا کر اس کیس کا نیا IO لگایا گیا تھا۔ اور انسپکٹر سراج لاشاری نے اپریل 2022 میں ایک متنازع چالان عدالت میں پیش کیا، جس میں جام عبد الکریم اور جام اویس کو ملزمان کی فہرست سے نکال کر ان کا نام
कॉलम 2 में नीली स्याही से लिख दिया गया। यानी दोनों को नाजिम जोखियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल के इल्ज़ामात से निकाल दिया और अदालत से दरख्वास्त की कि इन्हें बरी कर दिया जाए। और जानते हैं ये इंस्पेक्टर सिराज लाशारी कौन है? ये वही इंस्पेक्टर सिराज लाशारी है जिसे मीर रज़ा केस की नई तफ्तीशी टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद अली के साथ शामिल किया गया है। इंस्पेक्टर सिराज लाशारी नाजिम जोखियों केस के कुछ अरसे बाद डीएसपी हो गए थे और इन दिनों हैदराबाद में आरआरएफ में तैनात थे और वहां से उन्हें लाकर कराची के एक हाई प्रोफाइल केस का तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। और अब पुलिस की जानिब से इस केस को एक दफ़ा फिर खुदकुशी की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है और मिलते जुलते केसेस की डिटेल्स मुझसे भी शेयर की जा रही हैं। और मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपको पुलिस के इस बारीक काम का पहले से पता हो। 19 सितंबर 2025 को नाज़माबाद में एक कपड़े के ताजिर जुबैरुद्दीन की लाश मिली थी जिसे सीने में गोली लगी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और एमएलओ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे खुदकुशी करार दिया। एमएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक जुबैरुद्दीन ने पिस्तौल अपने सीने पर रखकर गोली चलाई जिससे उसकी हलाकत हुई। यानी वही बयानिया जो पुलिस ने शुरू में मीर रज़ा केस में बनाया था। पुलिस के मुताबिक उस केस में जब मजीद तफ्तीश की गई तो पता चला कि जुबैरुद्दीन पर मुख्तलिफ लोगों का कर्ज था। उसने कारोबार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर मुख्तलिफ अफराद से करोड़ों रुपए ले रखे थे। 8 करोड़ रुपए तो सिर्फ एक शख्स दानिश के थे, जबकि किसी के 40 लाख, किसी के 35 लाख और किसी के 21 लाख मिलाकर मजमूई तौर पर वो 15 करोड़ रुपए का मकरूज था, जबकि उसकी दुकान में से 30 से 35 लाख का माल था। 19 सितंबर को जुबैरुद्दीन ने अपनी अहलिया को फ़ोन करके गैलरी में बुलाया और कहा कि टोकरी नीचे फेंको, पैसे ले लो और मोटरसाइकिल की चाबी भी, मैं ख़त बनवा कर आ रहा हूँ। और कुछ देर बाद गली से उसकी लाश मिली थी। पुलिस को जुबैरुद्दीन के केस में खुदकुशी के लिए जो अहम तरीन क्लू मिला था वो उसके किसी को भेजे गए मैसेजेस थे जिनमें उसने ज़िंदगी से बेजारी का इजहार करते हुए कहा था कि ज़िंदगी से दिल भर गया है, सब मतलबी है, बच्चे की बर्थडे मना लूँ, आने वाला जुमा मेरा आखिरी जुमा होगा। और 19 सितंबर जुमे को ही थी। पुलिस मीर रज़ा और जुबैरुद्दीन के केसेस में मुमासलतें तलाश कर रही है, लेकिन दोनों केसेस में 2 बड़े फ़र्क हैं। नंबर 1, जुबैरुद्दीन के ज़िंदगी से बेजारी के मैसेजेस और 19 सितंबर को अपनी ज़िंदगी का आखिरी जुम्मा करार देना, और इससे भी बढ़कर खुदकुशी के लिए इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल का मौके से ही मिल जाना। मीर रज़ा केस में ना तो मीर रज़ा का कोई सुसाइड नोट है और ना ही मौके से कोई पिस्तौल मिला है तो सिर्फ एक खोल, जिसके बारे में अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि क्या ये उसी पिस्तौल का है जो मीर रज़ा ने अपने बहादुराबाद में वाक़े किचन से उठाया था या किसी और पिस्तौल से फायर की गई गोली का। और पुलिस के लिए ये जानना इसलिए मुश्किल हो गया है कि पुलिस के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का वो इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो ऑटोमेटिकली ये बता सकता था कि ये खोल किस पिस्तौल का है, वो पिछले 3 साल से बंद पड़ा है। ये सिस्टम पुलिस को अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से डोनेट किया गया था, लेकिन बाद में इसके सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन फीस और हार्डवेयर की अपग्रेडेशन के चार्जेस सिंध हुकूमत ने अदा करने थे। लेकिन 3 साल हो गए हैं, ताहाल सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस मसले को हल नहीं कर सकी हैं। और मसला कोई इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अदायगी डॉलर में होनी है और इसके लिए सिंध हुकूमत को फॉरेन करेंसी अकाउंट चाहिए और वफाकी हुकूमत को इसके लिए फॉरेन करेंसी कवर देना है। लेकिन शाबाश है दोनों हुकूमतों को कि वो इसे 3 साल से लटकाए हुए हैं। IBIS वो सिस्टम है जिसके तहत माजी में कराची में कई हाई प्रोफाइल केसेस हल हो चुके हैं, जिसमें मशहूर कव्वाल अमजद साबरी कत्ल केस, मौलाना ज़ियाउद्दीन मर्डर केस, सदर में फौजी जवानों की शहादत का केस, रेंजर्स और पुलिस पर हमलों और सिंध असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले का केस भी शामिल है। सिर्फ ख्वाजा इजहारुल हसन के केस की अगर बात करें तो एक मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद उसके पास मौजूद असलहे को जब IBS के डेटा से मैच किया गया था तो दहशतगर्दी के 32 केस एक साथ हल हो गए थे। IBIS ने दहशतगर्द से मिलने वाले असलहे के 32 वारदातों में इस्तेमाल होने का सबूत दिया था।
لیکن فورنزک سائنس کا یہ جادو 3 سال سے کراچی میں چل نہیں پا رہا ہے۔ اب ذرا میر رضا کیس میں ایک اور اہم چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے میر رضا کی ایپل واچ، اور اس کے مطابق میر رضا نے 28 جولائی کی رات 2:42 پر اپنا فیس بک اکاؤنٹ مستقل طور پر ڈیلیٹ کر دیا۔ اسے فیس بک سے جوابی میسج بھی ریسیو ہو گیا تھا، یہ بھی دیکھیے۔ اس کے مطابق میر رضا نے 4:05 پر اپنے فون سے فائنڈ مائی کی ایپ کو ڈسیبل کر دیا تھا، یعنی اس کے بعد اس کے فون کو ایپل واچ کے ذریعے ڈھونڈنا ممکن نہیں رہا تھا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ میر رضا کو فائنڈ مائی کے ذریعے ڈھونڈنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اب ایک آخری بات، اس کیس میں بڑی جان لگا کر شواہد کو ضائع کیا گیا ہے، اور ایسا اس کیس کی تفتیش میں ہوا ہے۔ انصاف کا پہلا مرحلہ ہی تفتیش ہے۔ کسی قتل کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے کہ قاتل کون ہے، اور دوسرا کہ اس کے خلاف ثبوت کیا ہیں۔ لیکن ان دونوں سوالوں کے درمیان ایک بنیادی مرحلہ اور ہے جس پر بات بہت کم ہوتی ہے، تفتیش۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں عدالت نے سزا کیوں نہیں دی، استغاثہ یعنی پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کیوں نہیں کر سکا، گواہ کیوں مکر گیا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا تفتیش درست طریقے سے کی گئی تھی؟ میر رضا کیس نے ایک بار پھر اس سوال کو جنم دیا ہے کہ اگر ابتدائی تفتیش ہی کمزور ہو تو کیا بعد کے مراحل سے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ شاید میر رضا کیس کی نئی تفتیشی ٹیم اسی نقطے پر کام کر رہی ہے۔ وہ ابتدائی تفتیش میں ہونے والی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن انہیں ابھی تک آگے بڑھنے کے لیے کوئی کلو نہیں ملا ہے۔ انہیں وقت چاہیے، اور میر رضا کی فیملی کا اعتماد بھی۔ اسی لیے نئی تفتیشی ٹیم کے اہم رکن SSP علی رضا نے کورس پر جانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ ملک بھر سے منتخب پولیس افسران ایک فورن کورس پر ہفتے کی رات چین روانہ ہوئے ہیں۔ اس کورس کے لیے علی رضا کا بھی نہ صرف نام تھا بلکہ فلائٹ بھی کنفرم تھی۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کی فیملی سے ایک ملاقات میں علی رضا انہیں اس حوالے سے اعتماد میں بھی لے چکے تھے، اور میر رضا کی فیملی نے انہیں کورس پر جانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ لیکن فلائٹ سے چند گھنٹے پہلے علی رضا نے اس کیس کی وجہ سے نہ جانے کا فیصلہ کیا، جو یقیناً سراہے جانے کے قابل ہے۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR، جب تک جرم باقی ہے۔